تو یہ فرمائیے گا کہ اب آگے پی ڈی ایم اے جو ہے وہ کیا کر رہا ہے اور کیا کوئی لمیٹیشنز ہیں، تو اس حوالے سے بھی ہمارے ویورز کو آگاہ کریں۔ السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کو تھوڑا سا فگرز کا وہ آپ کو کلیئر کر دوں کہ ابھی تک جو ہمارے پاس فگرز کنفرم فگر ہے اوور آل تو 325 کی فگر ہے، جس میں کہ منیر میں ابھی تک جو کنفرم ہے وہ 217 ہے، جو 217 ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اور ان کی طرف سے جی 217 کی فگر ہے۔ جی اور اس میں جو ہے 100 بندے ایسے ہیں جو مسنگ ہے، 100 سے زیادہ تقریباً۔ ٹھیک ہے جی۔ تو یہ تعداد جو ہے یہ بڑھ بھی سکتی ہے اور 400 سے بھی کراس کر سکتی ہے اوور آل۔ اور ابھی تک جو ہمارے پاس زخمی جو ہے منیر میں وہ 120 جو افراد ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں۔ اور اس میں اگر دیکھا جائے تو یہ ایک آپ کی بات صحیح ہے کہ جیسے ہی یہ پہاڑوں پہ اس سائٹ پہ جیسے ہی کلاؤڈ برسٹ ہوا ہے تو پانی اپنے ساتھ بہت بڑے بڑے پتھر لائے، جو پتھر جیسے ہی گھروں کو ہٹ کیا اس نے جی تو پورا کا پورا گھر اس نے جو ہے نا بالکل ہموار کر دیے۔ جی اور اس میں جو ہے ریسکیو کی ٹیمیں ہماری اسی وقت ریسپانس انہوں نے کی ہے، اس میں تقریباً کافی لوگوں کو انہوں نے زندہ ریسکیو بھی کروایا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ 3 جگہوں پہ تقریباً ایٹ اے ٹائم یہ کلاؤڈ برسٹ ہوئے ہیں، تو اس میں مختلف علاقے ہیں، جس طرح چغرزئی کا علاقہ بھی ہے، تو یہاں پر بھی کیجوالٹیز ہوئی ہے بنیر میں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے اس سے پہلے 12 تاریخ کو ایک ایڈوائزری میٹ ڈپارٹمنٹ سے موصول ہوئی تھی، جی جو ہم نے تمام ڈسٹرکٹس کو یہ بھیجا تھا کہ یہاں پر کافی موسلادھار بارش ہونے کی توقع ہے۔ تو آپ کو جیسے پتہ ہے کہ کلاؤڈ برسٹ اور آسمانی بجلی ایسا ایک فنامنا ہے جس کو آپ پہلے سے فور کاسٹ نہیں کر سکتے۔ تو جیسے ہی لوگ آرام سے گھروں میں بیٹھے تھے، یہاں پر نہ کوئی دریا ہے نہ کچھ ہے، اور اچانک ہی ان پہ ایک آفت آئی ہے، اور جی لوگ جو ہے بیچارے جو اپنے گھروں کے میں تھے ابھی جو بچ گئے ہیں، وہ بیچارے اپنے جو باقی افراد ہیں ان کی تلاش میں وہاں پر ہمارے ریسکیو سرچ آپریشن ہو رہا ہے، اس میں ہمارے تو یہ مختلف ضیاء ادارے الحق صاحب کام بھی کر ہمارے رہے ہیں، ساتھ ریسکیو۔ موجود ہیں، بلکہ یہ ابھی چیک کرتے ہیں کہ سرچ آپریشن کے حوالے سے بھی میں ضیاء الحق صاحب سے پوچھنا چاہوں گا، ہمارے بیورو چیف پشاور ہیں۔ ضیاء الحق صاحب یہ بتائیے گا کہ ایگزیکٹلی اب آن گراؤنڈ کیا پوزیشن ہے، کیا سچویشن ہے، اور آپ نے کیا دیکھا اپنی آنکھوں سے، ذرا آپ بھی ذرا بیان کریں اس حوالے سے۔ جی ہاں، ایک تو میں بتاتا چلوں کہ اے آر وائی نیوز کی جو ٹیم ہے وہ سب سے پہلے جب یہ واقعہ ہوا بنیر میں تو وہ بنیر پہنچی، ڈگر کے بعد پیر بابا کے بعد بشنوئی پہنچی، اور وہیں سے ہی سب چیزوں کو رپورٹ کرتی آئی ہے۔ اور جب ہم وہاں پر پہنچے تو صورتحال کافی گھمبیر بھی تھی، پریشان بھی تھی، اور لوگ کافی خوف کا شکار بھی تھے وہاں پر۔ اس سیلاب کی وجہ سے ایک سب سے بڑا جو ہوتا ہے نقصان وہ یہ کہ بجلی ختم ہو گئی تھی، کھمبے جو ہے تو وہ سیلاب کی نظر ہو چکے تھے، تاریں گری ہوئی تھیں، موبائل نیٹ ورک نہیں تھا، لوگ اپنے گھروں میں یہ جیسے بتا رہے ہیں کہ بالکل جس طرح بجلی گری ہے اس کے آسمانی تودا، تو اس کے بعد فوراً ہی جو ہے لوگ گھروں میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ان کے اوپر پانی کا ایک عذاب آ گیا، اور اس پانی نے جو ہے تو ان سب کو اپنے لپیٹ میں لے گیا۔ اسکول کھلے ہوئے تھے اور اسکول کے اندر بچے جو ہے نا پڑھ رہے تھے اور اچانک پانی آ گیا، تو اساتذہ نے وہاں پر لوگوں کو ریسکیو کیا۔ وہاں پر یہ ہوا کہ جو ہی پانی آیا گھروں میں تو لوگوں نے سب سے پہلے تو یہ کیا کہ اپنی خواتین کو وہاں سے نکالنے کی کوشش کی، سامان وغیرہ سب کچھ چھوڑ دیا، اور وہاں پہ وہ ان خواتین کو نکالنے کے بعد انہوں نے اپنے کچھ جو سامان قیمتی سامان تھا اس کو بھی کنٹرول نہیں کر سکے، وہ بھی پانی میں بہہ گیا، لیکن جتنا سامان وہ کنٹرول کر سکتے تھے ان کو کوشش کری کہ اس کو کنٹرول کرے۔ یہ تقریباً 1 سے 2 گھنٹے تک پانی کا ریلا تھا،
اور اس 1 سے 2 گھنٹے کے ریلے نے جو ہے تو پورے بنیر کو ہلا کے رکھ دیا تھا. بلکہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ پچھلی 50 سالہ تاریخ میں جو ہے تو اس قسم کا کوئی بڑا سیلابی ریلا وہاں پر نہیں آیا تھا. تو وہاں پر جب سیلابی ریلا آیا اس کے ساتھ جہاں پتھر آئے وہاں پر بجری بھی آئی, مٹی. ہر دکان جو ہے پیر بابا کی, اور پیر بابا کی خصوصاً جو بازار ہے وہ ہر دکان جو ہے تو مٹی سے بھری ہوئی ہے, اسکول مٹی سے بھرے ہوئے ہیں, ڈسپینسریاں مٹی سے بھری ہوئی, ایون کہ پولیس اسٹیشنز کے پولیس جو تھانے تھے ان میں سے بھی جو ہے تو سامان وہاں پہ اسلحہ ان کا جو ہے پر افیکٹ ہو گیا ہوگا. جی بالکل ضیاء الحق صاحب, چودھری غلام حسین صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, تو یہ جو صورتحال ہے اس پر آپ سوال بھی کرنا چاہیں تو سوال بھی کریں اور کمنٹ بھی کائنڈلی کریں ذرا. ضیاء صاحب اور وہ اپنے جو این ڈی ایم اے کے صاحب ہیں یہ بتائیں کہ اس وقت وہاں شدید ترین کون کون سی چیزوں کی ضرورت ہے, اور آیا آپ اس کو پورا کر رہے ہیں کہ نہیں, اور اب پانی کہیں کہیں کھڑا ہے یا ختم ہے, کیونکہ بارشوں کے ابھی اطلاعات آ رہی ہیں, اور ادھر پنجاب میں بھی ابھی بارش ہر طرف نظر بادل اڑ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ خیر کرے. آگے کی کیا خدشات ہیں؟ جی امجد خان صاحب آپ سے سوال ہے ان کا. جی ضیاء صاحب سے بھی چودھری صاحب اس طرح ہے کہ ابھی جو وہاں پر سرچ آپریشن ہمارا ہو رہا ہے, تو سرچ آپریشن میں جو بارش ہو رہی ہے تو اس سے تھوڑا سا میں اس میں کام میں ذرا سی وہ آ رہی ہے. اس میں ہمارے پاس پاک فوج کی بٹالین بھی ان کی پہنچی ہے, وہ بھی ریسکیو آپریشن میں حصہ لے رہی ہے. اور صرف بنیر میں نہیں, ابھی جو شانگلہ کا ایک علاقہ ہے پورن, وہاں پر بھی یہی پوزیشن ہے. وہاں پر بھی تقریباً 36 لوگوں کی ڈیتھ کنفرم ہو چکی ہے, لیکن سرچ آپریشن جاری ہے, تو وہاں پر بھی کچھ مسنگ ہے. تو یہاں پر اب جیسے کہ آپ نے بتایا کہ ضرورت یہ ہے سر کہ ہماری جتنی بھی وہاں پر فیملیز ہے جو ہوسٹ ہوئی ہے, ہم ان کو 3 ٹائم کا کھانا دے رہے ہیں. ان کو ہم نے آفر دی ہے کہ آپ جو ہے نا ان کے لیے اسکولوں کو خالی کروایا ہے کہ وہاں پر رہنے کے لیے, اور زیادہ تر فیملیز اپنے رشتہ داروں کے گھر گئے ہیں اور وہاں پر ہم ان کو وہ پرووائڈ کر رہے ہیں. لیکن ہمیں جو وہ سامنا کرنا پڑ رہا ہے کہ ٹنوں کے حساب سے ملبہ پڑا ہے, جس پہ جو ہے نا مشینری کافی ہیوی مشینری لگی ہے, اس کو ہٹانے کے لیے لگی ہے, لیکن اس میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا. جیسے یہ ریسکیو آپریشن کمپلیٹ ہوگا تو ہمارا جو ہے نا ساتھ ساتھ پھر اس کے بعد ریہیبلیٹیشن کا پروسیس بھی شروع ہو جائے گا. اور باقی امجد خان صاحب تھوڑا سا مدد, یہ تو ریہیبلیٹیشن کا تو کام سٹارٹ کر دیا ہے پاک فوج نے. جس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ وہاں پر ایک پل جو ہے وہ بہہ گیا تھا, اس کو تو ریپیئر ورک بھی سٹارٹ ہوا ہے, اس کے تو ویژولز بھی دیکھے جا سکتے ہیں. بنیر کی بات کر رہا ہوں. جی یہ ایسا ہے نا کہ یہ ابھی جو ہم ریسٹوریشن کا کام چل رہا ہے سر, تو ریسٹوریشن میں یہ ہے نا کہ جو کٹ آف ہوئے تو اس کو ٹیمپریری اس کو ہم کنیکٹ کر رہے ہیں, لیکن اس کو پھر جو ہے نا پرماننٹ, اب صوبائی حکومت کہہ رہی ہے کہ جن لوگوں کے گھر تباہ ہوئے تو ہم ان کو گھر بھی جو ہے نا دوبارہ بنا کے ٹھیک کر کے دیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے ہمیں صوبائی حکومت نے ہمیں فوراً لوگوں کو کمپنسیشن کا وہ بھی کی ہے کہ پہلے ہماری پالیسی میں 10 لاکھ روپے جن کی ڈیتھ ہے وہ دی کمپنسیشن ہے, لیکن انہوں نے گورنمنٹ نے کہا کہ نہیں 10 نہیں 20 لاکھ روپے پر ہیڈ ہم کو دیں. اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارا جو جتنی بھی ریسکیو کی ٹیمیں ہیں باقی سے اس سے وہاں پہ ڈپلائی کر دی ہے. اور یہاں پر یہ سب سے بڑی امجد خان صاحب میں کوئکلی کیونکہ وقت کم ہے, میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ کوئی وہاں پر فیلڈ ہاسپٹل بنے ہیں, اس حوالے سے بتائیں. کوئی لوگ جو زخمی ہیں ان کو دیگر اسپتالوں میں منتقل تو کرتے ہیں, لیکن ربل کے نیچے سے جو بندہ نکلتا ہے یا کوئی زخمی زندہ جو ہے وہ وہاں سے نکالا جاتا ہے, تو اس کو فرسٹ ایڈ تو مل رہی ہوگی نا وہاں پر. اس حوالے سے کوئی چیز آپ پی ڈی ایم اے نے کوئی چیز کی بھی ہو؟ جی ہمارے جو یہاں پر ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے انہوں نے میڈیکل کیمپس لگوائے ہیں, کافی زیادہ میڈیکل کیمپس لگوائے ہیں, وہاں پر ڈاکٹرز بٹھائے ہیں, وہاں پر تمام میڈیسن وہاں پر پرووائڈ ہے ان کو. ان کے باقی اس طرح کی مطلب کوئی بھی اگر انجرڈ ہے جو سیریس انجرڈ ہوتے ہیں تو وہاں ان کو ہم ایمبولینسز کے ذریعے ان کو دوسرے بڑے ہاسپٹلز میں شفٹ کروا رہے ہیں. اور کمیونٹی ہمارے ساتھ اس میں بہت زیادہ ہیلپ کر رہی ہے, جو لوکل لوگ ہیں
وہ بھی جو ہے نا ہمارے جتنے ادارے ان کے ساتھ وہ بھی ساتھ ساتھ لگے ہیں جتنے بھی ان کے ریسکیو جی آپریشن میں.